میری تعمیر میں مضمر ہے ایک صورت خرابی کی، اللہ برق خرمن کا ہے، خون گرم دہکاں کا۔ اور وطن عزیز میں کسان کے گرم خون یا دہکا کے گرم خون کی قیمت کیوں وصول نہیں ہوتی؟ مڈل مین ہو، ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ ہو یا وہ پروکیورمنٹ ایجنسیز ہوں جو گندم خریدتی ہیں، یہ تو ایک طرف رہی، مگر یہاں پہ جو ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ ہے وہ اس میں بیٹھے بابو ہمارے کسان کے ساتھ کیا کر رہے ہیں اس کی بابت آپ کو ایک دوسرے پروگرام میں بتائیں گے۔ مگر ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ پنجاب کے ہی ریلیونٹ ایک ذیلی ادارہ ہے، ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ اکنامک اینڈ مارکیٹنگ۔ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے اور کس طرح آپ کے اور میرے عوامی پیسے کا غبن کیا جا رہا ہے، کس طرح اس کا وہ بے جا استعمال کیا جا رہا ہے اور وہ کرپشن کی نظر کیا جا رہا ہے، اس پہ شاید کسی کی نظر جائے نہ جائے۔ مگر وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب نے گزشتہ روز پی ایس سی کے ممبران سے ملاقات کی اور انہوں نے کہا کہ کرپشن پہ زیرو ٹالرنس ہے۔ پھر دہرایا انہوں نے پی ایس سی کے وفاقی پی ایس سی کے ممبران کو، حکومتی ممبران کو کہا کہ اپنی حکومت کی کرپشن کو بھی منظر عام پر لائیں۔ مگر وہ پی ایس سی کے ممبران کیا کرپشن منظر عام پر لائیں گے کہ جن کی یہ ڈیوٹی ہے ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ میں یا کسی بھی پنجاب کے خاص طور پہ پنجاب حکومت کے زیر نگی ماتحت کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں بیٹھے، جب ان بابوؤں کو ہی وہ کرپشن نظر نہیں آئے گی تو پی ایس سی کیا کر لے گی؟ اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ اکنامک اینڈ مارکیٹنگ کی بات ہو رہی ہے اس کی ضمن میں سن لیجئے کہ 28 تاریخ 10واں مہینہ 2021 یعنی 28/10/21 کو ایکسٹرا اسسٹنٹ ڈائریکٹر ایگریکلچر ای اینڈ ایم فیصل آباد ایک لیٹر جاری کرتے ہیں۔ کس کو کرتے ہیں جی؟ وہ کرتے ہیں ڈائریکٹر آف ایگریکلچر اکنامک اینڈ مارکیٹنگ پنجاب نیئر جلال صاحب کو، اور اس لیٹر میں وہ کیٹیگوریکلی لکھتے ہیں کہ جو مارکیٹ کمیٹی پتوں کی ہے وہاں پہ ہو کیا رہا ہے، وہاں پہ ریکارڈ ٹیمپرنگ کی جا رہی ہے جی، ڈیلی ویجز اپوائنٹمنٹ وداؤٹ جسٹیفیکیشن کی جا رہی ہیں، اور ایئر کنڈیشنر خریدے جا رہے ہیں اس دورانیہ میں جب حکومت پنجاب یا حکومت پاکستان کی طرف سے بین امپوز کیا گیا تھا کہ ایئر کنڈیشنرز نہیں لگائے جائیں گے دفاتر میں۔ اور کیا کیا جاتا ہے جی کہ غیر قانونی گرانٹ ودرا کی جاتی ہے، نکلوائی جاتی ہے، غیر قانونی گرانٹ حاصل کی جاتی ہے آفیسران کی جانب سے، اور ساتھ ہی ساتھ غیر قانونی ری اپوائنٹمنٹس کی جاتی ہیں۔ اور بات صرف یہاں تک ہی ختم نہیں ہوتی بلکہ جو مارکیٹ کمیٹی پتوں کی جو پراپرٹی تھی ان کو آؤٹ آف رولز ٹرم اینڈ کنڈیشنز غیر قانونی طور پہ کرایہ پہ دیا جاتا ہے کک بیکس لے کے۔ اور ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے پھر ڈائریکٹر ایگریکلچر پنجاب ای اینڈ ایم کی جانب سے یہ کہا جاتا ہے 28/10/2021 کو ہی کہ یہ جو تمام چیزیں سامنے آئی ہیں ان کو دیکھتے ہوئے وہ سمجھتے ہیں کہ ریگولر انکوائری اس کی جائے۔ پھر وہ آرڈر جاری کرتے ہیں کہ اس انکوائری کو 60 دن میں مکمل کیا جائے۔ مگر نہ جانے وہ کون سے محرکات تھے پس پردہ اور کون سی وہ جنات یا جادوئی چھڑی تھی کہ یہ 60 دن کی بجائے صرف 10 روز میں اس انکوائری کو کینسل اور وڈرا کیا جاتا ہے، اور کیا 8/10/2021 کو صرف 10 روز بعد۔ اتنے سنگین قسم کے چارجز لگانے کے باوجود ڈائریکٹر ایگریکلچر اکنامک اینڈ مارکیٹنگ اس کو وڈرا کر دیتے ہیں، کینسل کر دیتے ہیں۔ اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جب بھی کوئی ریگولر انکوائری کسی بھی ڈپارٹمنٹل ایشو پہ انیشیٹ کی جاتی ہے تو یہ 100 میں سے 100/100 رزلٹ نکلتا ہے کہ اس میں انکوائری پروسیڈنگز میں نرمی برت دی جاتی ہے یا کسی کو فیسلٹیٹ کر دیا جاتا ہے یا بے گناہ قرار دے دیا جاتا ہے۔ ایسا پریسیڈنٹ کہیں دیکھنے میں نہیں ملتا کہ اس کو without any sufficient grounds یا without any
ग्राउंड्स उसको विथड्रॉल उसका कर दिया जाए या कैंसिल कर दिया जाए। अब सवाल ये है कि अगर इसको कैंसिल कर दिया गया, विथड्रॉ कर किया गया, तो क्या 10 रोज कबल यानी 28/10/2021 को ये एक्स्ट्रा असिस्टेंट डायरेक्टर एग्रीकल्चर EM एंड फैसलाबाद की जानिब से गलत महकमाना रिपोर्ट बना के ऊपर भिजवाई गई थी उन नेकनाम ऑफिसरान को बदनाम करने के लिए? और अगर वो रिपोर्ट गलत थी तो फिर डायरेक्टर एग्रीकल्चर एंड गलत थी तो डायरेक्टर एग्रीकल्चर एंड मार्केटिंग पंजाब ने, इतनी बड़ी सीट के बंदे ने, उन्हें ये जजमेंट करने में किस तरह गलती हो गई कि बाद में वो कैंसिल और विथड्रॉल कर रहे हैं? अगर वो जज ही नहीं कर पाए कि इसकी रेगुलर इंक्वायरी बनती नहीं और उन्होंने बना दी, तो फिर उनको भी अपनी सीट से इंसाफ करना नहीं आया और ऊपर बैठे हुए अफसरान को, DG पामरा को भी चाहिए कि उनको रिप्लेस करें। और अगर ये गलत थी तो फिर डायरेक्टर एग्रीकल्चर एंड मार्केटिंग पंजाब की जानिब से एक्स्ट्रा असिस्टेंट डायरेक्टर एग्रीकल्चर E&M फैसलाबाद के खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई? हमारे जरा ये बताते हैं कि अंडर एंड कहीं डील हुई और कुछ ले दे के इस इंक्वायरी को एक अनप्रेसिडेंटल तरीके से विथड्रॉ और कैंसिल किया गया। अब दूसरी जानिब मैं आपको बताता चलूं कि ये जो नेक नामी, अगर ये विड्रॉ की गई, ये गलत रिपोर्ट थी जो हर्ट की गई है उन मुलाजमीन की जिनके नाम ये हैं इंक्वायरी, वो उस लेटर के मुताबिक मिस्टर साजिद अली हैं जी, और पतों की मार्केट कमेटी से मिस्टर अब्दुल हमीद साहब हैं जी, मिस्टर गुलाम अब्बास हैं जी, और मिस्टर मोहम्मद असलम साहब हैं जी। इन तमाम लोगों की नेक नामी जो खराब की गई, तो इसकी बाबत अब DG पामरा क्या एक्स्ट्रा असिस्टेंट डायरेक्टर एग्रीकल्चर E&M या फिर डायरेक्टर एग्रीकल्चर E&M पंजाब से कोई इस्तफसार करेंगे कि इनके खिलाफ आपने फिर झूठी या विदाउट एनी सफिशिएंट ग्राउंड्स रेगुलर इंक्वायरी करके इनकी नेक नामी पे क्यों आपने उंगुश नुमाई की? तो इनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई होगी। लेकिन मैं आपको बताता चलूं कि ना इस इंक्वायरी कमेटी को जिसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया था, उनकी इंक्वायरी प्रोसीडिंग्स को मंजर आम पे लाया गया है जानबूझकर हमारे ज़राए के मुताबिक, और ना ही ऐसा कभी हुआ है कि 60 रोज के बजाय रेगुलर इंक्वायरी सिर्फ 10 दिन में मुकम्मल की जाए, और ना सिर्फ मुकम्मल की जाए बल्कि वो मुकम्मल नहीं की गई, कैंसिल और विड्रॉल किया गया है। ये वो मुहरकात हैं कि पाकिस्तान का किसान क्यों इस तरह मफरूकुल हाल है, और हम एक ज़राई मुल्क होते हुए भी सब्जियां और फल बाहर से क्यों इंपोर्ट करते हैं। ये बात अपनी जगह कि इसका डायरेक्ट लिंक उस तरह नहीं है, मगर ये एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के ही ज़ेरे साया एक विंग है जो ये कर रहा है। अब देखना ये है कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान PSC मेंबरान को जहां कह रहे हैं कि करप्शन आपको नजर नहीं आती, तो क्या ये बाबू जो बैठे हैं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में, जिनका काम है इस करप्शन को रोकना, इनके खिलाफ भी कभी कोई कुछ करेगा या नहीं?